اصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا کسی مسلمان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اسی طرح جمعہ کے دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی تلاوت کے بارے میں بھی تاکید فرمائی ہے۔ یہ دونوں وظیفے جمعہ کے دن مسلمان کو فراموش نہیں کرتے رہنے چاہیے۔ آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اگر آپ نے تعجب کرنا ہے تو آپ ان کے اس قول پر تعجب کیجیے جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا۔ یعنی باعث تعجب بات کوئی ہے تو ان کی یہ حالت ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے، آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کے مابین جو کچھ ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ پہاڑ کتنے بڑے ہیں ان کو خدا تعالیٰ نے بنایا، زمین کی وسعتوں کو کوئی آج تک ناپ نہیں سکا ان کو اللہ نے بنایا، آسمان کی رفتوں تک کوئی پہنچ نہیں سکا اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ اتنی بڑی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور پھر یہ بھی مانتے ہیں کہ انسان کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ ایک بنی ہوئی چیز کو دوبارہ بنانا کوئی مشکل کام ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ کس طرح؟ اگر تعجب کرنا ہے تو آپ ان کی اس بات پر تعجب کیجئے جب یہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، لفی خلق جدید، ایک نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے۔ ہم نے تو پرانی قبریں دیکھی ہیں اور پرانی قبروں سے ہڈیاں برآمد ہوتی ہیں، ہاں جی، بسیدہ ہو کر مٹی کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ انسان کو پیدا کیا جائے گا، دوبارہ انسان کا حساب کتاب ہوگا؟ میرے دوستو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں سے یہ دعوت کا نقطہ جو ہے یہ سب سے زیادہ ان لوگوں کے نزدیک ناقابل قبول تھا، کیونکہ آخرت کے تصور سے زندگی کو پابند بنانا پڑتا ہے۔ آخرت پر یقین رکھے تو زندگی آزاد نہیں رہتی، حلال اور حرام کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جائز اور ناجائز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر یہ چیز آخرت نہ ہو تو پھر کیا ضرورت ہے کسی کو کوئی پابندی کرنے کی؟ تو سب سے زیادہ جو چیز ان کو گراں گزرتی تھی وہ یہی آخرت کا تصور تھا کہ انسان نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، قرآن حکیم نے سب سے زیادہ زور بھی اسی کے اوپر دیا ہے۔ اور پھر اولئک الذین کفروا بربہم، حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے، انہوں نے انکار کر دیا ہے رب کا، حالانکہ کائنات کی ہر چیز یہ پتہ دے رہی ہے، یہ نشان بتا رہی ہے کہ اس کائنات کا ایک رب ہے۔ خود انسان کا اپنا وجود اس بات کی گواہی اور شہادت دے رہا ہے کہ اس انسان کے بنانے والا ایک رب ہے جو بہت بے پناہ قدرتوں کا مالک ہے، طاقتوں کا مالک ہے۔ یعنی سارے نشانات اور ساری گواہیاں اور ساری شہادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلالت کر رہی ہیں، لیکن یہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ میرے دوستو، سچی بات یہ ہے کہ جب قرآن اپنی دعوت کو پیش کرتا ہے تو انسان 3 گروہوں میں بٹ جاتے ہیں، 3 گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ یہ ہم تو خیر قرآن مجید کو سمجھتے ہی نہیں ہے نا۔ جو لوگ پہلے قرآن مجید پر ایمان لے آتے ہیں، قرآن کی دعوت ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جب قرآن کی دعوت کو سمجھتے ہیں اور وہ یہ پھر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، قرآن کے مطالبوں کو دیکھتے ہیں، تو پھر پہلے قدم پر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ قرآن کی دعوت کو قبول کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، ہم اس کے حرام کو حرام نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں قرار دے سکتے، ہم اس کے حلال کو حلال سمجھ کر اس کو اختیار نہیں کر سکتے، چونکہ اس راستے کے اوپر چلنا ناممکن ہے، محال ہے، ہمارے لیے مشکل ہے، وہ سرے سے اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس دعوت کو سنتے ہیں اور اس دعوت کے نتیجے میں جو خوشخبریاں ان کو سنائی جاتی ہیں اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، اور وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے چاہے جو کچھ ہو، برادریاں چھوڑنی پڑیں چھوڑ دیں گے، کاروبار ترک کرنا پڑا کر دیں گے، پھانسیوں پر جھولنا پڑا جھول جائیں گے، جیلوں کے اندر جانا پڑے چلے جائیں گے، کاروباروں کو داؤ پر لگانا پڑا نوکریوں کو داؤ پر لگا دیں گے، اور وہ بہادری کے ساتھ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں، اور ان کا پچھلا انسان جو ہے وہ مر جاتا ہے، ایک نیا انسان ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، جس طرح صحابہ کرام ہیں جی۔ تو اسلام سے پہلے والے عمر کو دیکھیں اور بعد کی عمر کو دیکھیں، وہ مر ہی نظر نہیں آتا۔ بلال کو پہلے دیکھیں کیسا تھا، جب قرآن کی دعوت کو اس نے اپنایا اور قبول کیا تو وہ کیسا بن گیا۔ صرف 1-2 کی بات نہیں ہے، سارے صحابہ کرام اسی کی طرح، بالکل پچھلا انسان مر گیا، ایک نیا انسان پیدا ہو۔
तीसरी मखलूक वो है जिनमें मैं और आप शामिल हैं कि इसकी सदाकतों को देखकर, इसकी खुशखबरियों को सुनकर, इसने जो जन्नत के नज़ारे दिखाए हैं, इसने जो इज़्ज़त और सआदत के वादे किए हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रफ़ाकत के जो ज़ाना ख्वाब ज़हनों के अंदर सजे हुए हैं, तमन्नाओं के अंदर ये चीज़ बसी हुई है, तो हम इसको कबूल कर लेते हैं। लेकिन इसके हलाल को हलाल और इसके हराम को हराम उसी तरह नहीं करार देते जिस तरह कुरान ने हमसे मुतालबा किया। जी, ये तीन गिरोह होते हैं मेरे दोस्तों। ये काफिर जो होते हैं, ये पहले स्टेज पर, ये नहीं है कि इनको पता नहीं था और इनकी बात समझ में, ये बड़े अफलातून थे, बड़े सियाने थे, बड़े समझदार थे, अदब इनकी घुट्टी में पड़ा हुआ था, शेर इनकी ज़बानों पर रवां हो जाते थे। इतना अदब, अरबी का ऐसा अदब आज भी आप पढ़े तो अश अश कर उठता है। ये हम नहीं मानते कि उनको कुरान समझ नहीं आ रहा था, और ये भी हम नहीं मानते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात के बारे में इनको कोई गलतफहमी थी। बड़े मर्दम शनास लोग थे, जानते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह किस करैक्टर और किस किरदार के आदमी हैं, हैं जी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इनकार कर दिया, तो माज इसलिए इनकार कर दिया कि वो उस दावत को कबूल करके उसके ऊपर अमल करने वाले नहीं थे। उस ज़माने का एक ख़ास जौहर ये है कि इस तरह की मुनाफिकत नहीं थी, खोखले लोग नहीं थे, जो काफिर थे ठीक काफिर थे, जो मुसलमान थे ठीक मुसलमान थे। तो मेरे दोस्तों और साथियों, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये लोग जो हैं जिन्होंने अपने रब का इनकार कर दिया है, उलाइकल अगलालु फी अनाकिहिम, यही वो लोग हैं कि क़यामत के दिन इनकी गर्दनों के गर्दनों में आग के पट्टे डाले जाएंगे, तौक डाले जाएंगे, इनकी गर्दनों में आग के तौक डाले जाएंगे। बड़ी खूबसूरत तशबीह है कि सारी ज़िंदगी इन्होंने जो जहालत का तौक अपनी गर्दनों में डाला है और कुफ्र का पट्टा जो अपनी गर्दनों में डाला है, क़यामत के दिन ये जहन्नम की आग की सूरत में बदल जाएगा। जी, आग की सूरत में ये तब्दील हो जाएगा। और फिर उलाइका अस्हाबुन नार, ये यहाँ साहब बने फिरते हैं ना, ये सरदार बने फिरते हैं, चौधरी बने फिरते हैं, खान बने फिरते हैं, तो ये खान ही होंगे लेकिन साहब ही होंगे। किसके साहब होंगे? ये आग के साहब होंगे। अस्हाबुन नार, आग वाले होंगे। वहाँ भी ये सरदार होंगे, यूँ समझ लीजिए, वहाँ भी ये साहब होंगे। किसके साहब होंगे? आग के साहब होंगे। वैसे सादा तर्जुमा इसका ये है कि ये आग वाले हैं। और अगली वईद जो है वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक है कि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। और फिर जिस तरह सारी ज़िंदगी उन्होंने अल्लाह की रसूल का, अल्लाह के कुरान का, दीन की दावत का इनकार किया है, इसी तरह सारी ज़िंदगी, अब सारी ज़िंदगी, और इस ज़िंदगी और उस ज़िंदगी का कोई मुकाबला नहीं है। ये तो मुख्तसर ज़िंदगी है, वो हमेशा की ज़िंदगी है, हमेशा हमेशा के लिए वो जहन्नम में रहेंगे। तो मेरे दोस्तों और साथियों, कुरान जो दावत पेश करता है, इस दावत को सुनने, इस दावत को बयान करने, इस दावत को कबूल करने का हद ये है, जो चीज़ इंसान से कहता चला जाता है, इंसान उसको मानता चला जाए, इसके हलाल को हलाल, इसके हराम को हराम करार देता चला जाए। फिर कुरान पढ़ने का मज़ा भी है, कुरान सुनने और सुनाने का लुत्फ़ भी है। अगर अमल की सुई वहाँ ठहरी रहे जहाँ पहले थी, कुरान के दर्स भी दिए जाते रहें, कुरान के दर्स सुने भी जाते रहें, तो फिर इस कुरान के सुनने का शायद सवाब तो आपको मिल जाए, लेकिन फ़ायदा नहीं मिलता। इसका फ़ायदा ये है कि इंसान को हिदायत का रास्ता मिले और सीधे रास्ते पर इंसान चलना शुरू कर दे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कुरान को